اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. یہ جملہ شروع ہوا یہاں سے وقالت اصل میں یہ ہے قالا کی جگہ، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. چونکہ یہ طائفہ ہے، پوری جماعت کی بات ہو رہی ہے، گروہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ چونکہ یہ مؤنث کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پر مؤنث کے لیے یعنی قالت استعمال کیا، قالا نہیں. ٹھیک ہے، ورنہ کوئی خواتین نہیں تھی، مؤنث نہیں تھی بلکہ مذکر ہی تھا، لیکن چونکہ جماعت وہ مؤنث کے صیغے کے طور پہ استعمال ہوئی ہے، تو اس کا یہاں پر قالا کی جگہ قالت بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اس کا ترجمہ ہے. اور اہل کتاب، واو کا ترجمہ اور ہے، اہل کتاب پیچھے سے بات اہل کتاب کی ہی ہو رہی ہے کہ وہ کیسے کیسے فریب کاریاں کر رہے تھے اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے نا، طائفہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، تو یہ طائفہ گروہ اس لیے ہوتا ہے کہ گھومتا پھرتا بھی رہتا ہے نا. اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہمارے یہاں طوائف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی گھومتی پھرتی رہتی ہے اسی طریقے سے. تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، کس سے کہا؟ اپنے ہی لوگوں سے کہا، اس لیے یہاں ترجمہ بریکٹ میں کر دیا. مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے، جو چیز کیا نازل کی گئی ہے؟ قرآن مجید، اللہ کی آیات، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ اس کی مثل مجھے اور بھی دیا گیا ہے، احادیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ. تو مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ، یعنی صبح کے وقت کیا کرو؟ مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اور شام کو اس کا انکار کر دو. یہ ایک زبردست قسم کا ایک فریب، دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی پھر جائیں، وہ بھی کیا کریں؟ ایمان سے پھر جائیں، وہ بھی اسلام سے پھر جائیں، وہ بھی لوٹ جائیں کفر کی طرف. یہ یہاں پر 420 ان کی بیان ہو رہی ہے، اہل کتاب کی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی دیر سے اہل کتاب کی ہی بات ہو رہی ہے سورہ آل عمران میں. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں. پھر یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ حق کو چھپاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ حق میں ملاوٹ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اہل کتاب کی ہی چل رہی ہیں. اب یہاں پر انہوں نے ایک نیا وہ لے کر آئے، کیا؟ فریب اور دھوکہ. ٹھیک ہے، ایک نیا طریقے کے ساتھ، وہ نئے طریقے کے ساتھ دھوکے اور فریب کو لے کر آئے کہ صبح کے وقت مسلمان ہو جائے اور شام کو کافر ہو جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ابھی وہ آپ سن لیجئے گا. اب آپ ان کی 420 کی وجہ دیکھیے کہ ان کی وجہ کیا تھی. 420 انہوں نے کیوں کی ایسی؟ انہوں نے اس لیے کی کہ جب تم لوگ صبح مسلمان ہوگے، صبح کے وقت ایمان لاؤ گے اور دن بھر ان کے ساتھ رہو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام ایمان قبول کر کے، اور دن بھر ساتھ رہو گے، نمازیں پڑھو گے، فجر پڑھو گے، ظہر عصر پڑھو گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہو، جب یعنی سورج غروب ہو، مغرب کے وقت ہو، تو تمہارا ایمان بھی ڈوب جائے. تو یہ انہوں نے اکیلے کرنے کے لیے نہیں سوچا کہ اکیلے کریں انفرادی طور پر، بلکہ اجتماعی طور پر انہوں نے ایسا یعنی پلان کیا، باقاعدہ پری پلاننگ یہ کام کیا. ایسے ہی نہیں کہ ایسے الٹ اپ کر لیا، کیونکہ کافر جب کوئی کام کرتا ہے تو بہت پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے تاکہ اس میں کوئی جھول باقی نہ رہے. لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا کہ وہ چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے تو نہ جائے. چور کی داڑھی میں کوئی نہ کوئی تنکا تو رہ ہی جاتا ہے جس سے پہچانا جاتا ہے کس نے چوری کی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے باہم آپس میں مشورہ کیا. ٹھیک ہے، اور پھر ایک ترکیب بنائی انہوں نے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک نئی ترکیب انہوں نے بنائی، ایک نیا ایک شوشہ لے کر آئے کہ اس طرح کرو کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے، کس پر ایمان لاؤ؟ اس کتاب پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو دی گئی ہے، صحابہ کو دی گئی، صحابہ کے بعد والوں کو، جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہے اس کو ایک کتاب دی گئی ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا آج دور میں بھی جتنے پیر فقیر بنے ہوئے ہیں نا، جتنے بھی یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک نام دیتے ہیں نا، ہاں، سلسلے بنائے ہوئے نا، یہ قادری سلسلہ، سہروردی سلسلہ، اور یہ نقش بندی سلسلہ. تو سب سلسلوں میں بھی ایک کتاب ہوتی ہے نا شجرے کے نام سے، وہ لوگ بھی کتاب دیتے ہیں. اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر شجرے بنا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک گمراہی کی ایک بہت بڑی یعنی کہنا چاہیے کہ نشانی ہے. اللہ کی کتاب نہیں، فجر کے بعد آپ کیا پڑھیں؟ شجرا پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کتاب دی گئی ہے مسلمانوں کو، کتاب اس لیے دی گئی، اس کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ اس میں ہدایت کی اور گمراہی کی ساری باتیں واضح کر دی گئی ہے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے.
تو بس جو اللہ کی طرف راستہ جاتا ہے وہی ہدایت ہے، ٹھیک ہے، اس راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے تو گمراہی ہی ہے، یہ جان لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کتاب دی گئی ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور بات کرتا ہے نا، کہ کسی اور کی حکومت کی، کسی اور کی اجارہ داری کی بات کرے کسی بھی طرح سے، تو جان لینا ہے کہ وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار مثالوں کے ساتھ لوگوں کو، اپنے بندوں کو اللہ نے سمجھایا ہے۔ تو انہوں نے یہ پلان کیا، آپس میں باہم مل جل کر مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں صبح کے وقت، یعنی تھوڑے تھوڑے لوگ ہر روز اس طرح ڈرامے کرو، ٹھیک ہے، تو صبح کے وقت جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ظاہر نمازیں تو وہ ویسے بھی منافقین پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ یعنی اپنے یہود اور نصارہ کے پیٹرن پہ قائم تھے تو وہ تو ظاہر نہیں پڑھتے تھے، لیکن جو منافق بن گئے تھے وہ تو پڑھتے تھے نمازیں۔ تو کہا کہ صبح کے وقت جاؤ اور یعنی باقاعدہ اعلان کر دو، علل اعلان کہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، سب کو تاکہ پتہ چل جائے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، صحیح، اور اس کے بعد کہو کہ جو ہے ہم یعنی مسلمان ہو گئے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، دیکھو کہ اتنا یہ لوگ تعصب سے بالا تر ہیں، انہوں نے دیکھا سچائی کو تو فوراً قبول کر لیا۔ اور پھر جب تم شام کو پھر یہودی ہو جاؤ گے یا پھر عیسائی ہو جاؤ گے، یعنی دن بھر تو تم مسلمان رہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے ساتھ رہے دن بھر، اور شام کو جب پھر تم اپنے دین پہ لوٹ گئے تو کیا ہوگا کہ جو کچھ کمزور لوگ بھی تو ہوتے ہیں، نئے نئے مسلمان تو ہو رہے تھے نا بہت سارے، تو کچھ لوگ جو کمزور ہوں گے اس راہ میں، ان کو ایک شبہ پڑے گا، ان کے ایمان میں ایک تزلزل سا پیدا ہو جائے گا، تو اس سے تمہارا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ یہ کہیں گے یہ یہود و نصارہ تو ایمان مطلب یعنی علم والے ہیں، یہود و نصارہ علم والے ہیں، ان کے پاس پہلے سے کتاب بھی ہے، تورات شریف بھی ہے، انجیل بھی ہے، تو یہ علم والے لوگ ہیں، اور دیکھو بغیر کسی تعصب کے اسلام کو انہوں نے قبول کیا، اور اس پر یہ بھی کہ یہ کیا کہتے ہیں دن بھر ساتھ بھی رہے، اور ظاہر اس کی تفتیش کی ہوگی، تحقیق کی ہوگی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان کو دلائل ملے ہی نہیں، دلائل علمیہ سے ایمان یعنی ثابت نہیں ہو سکا، تو ان کو یعنی کچھ نہ کچھ اسلام میں نقص، کوئی خرابی انہوں نے دیکھی ہوگی، جبھی تو یہ لوگ اس سے پھر گئے، ٹھیک ہے، اور جو ہے پھر یہ تمہارا کام ذرا آسان ہو جائے گا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی تو تھے آستین کے سانپ جو مسلمانوں کے گروہ میں تھے، یعنی منافق، تو وہ تو ہر وقت مسلمانوں کو اسلام سے بدزن کرتے ہی رہتے تھے، کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے جہالت تو انسان میں ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ جو ناسمجھ لوگ ہیں پھر وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے دین میں کوئی نقص اور عیب کی وجہ سے یہ لوگ اپنے دین سے پھر گئے، مطلب یعنی اسلام سے پھر کے اور دوبارہ پھر اپنے دین کی طرف پلٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کیا کہا تھا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی اسلام سے بدزن ہو کر اور وہ بھی اپنے دین سے پھر جائیں، اس امید پر کہا لعلہ وہ صیغہ ہے کہ لعلہ کا یعنی یہ معنی ہے کہ جس کی امید ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کام ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک لیتا ہے، ایک لعلہ ہے، آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ لعلہ پڑھا ہوگا، لعلہ یعنی شاید ایسا ہو جائے، یعنی شاید کا معنی دیتا ہے، یعنی شاید، اور ہو بھی سکتا ہے وہ شاید کبھی پورا بھی ہو جاتا ہے، لیکن لیتا ایسی مطلب کاش ہے جو پوری نہیں ہوتی، جیسے ہم لعلہ کہتے ہیں کاش ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے، کاش ایسا ہو جاتا، کاش ایسا ہوتا، تو وہ لعلہ، تو انہوں نے کیا کہا لعلہم یرجعون، یہ دیکھیے وَاغْفِرُوا آخِرَهُ، آخر میں کیا ہو، دن کا جو شام ہو نا، جب شام کا سورج غروب ہو نا تو تمہارا ایمان بھی غروب ہو جائے، تو ایسے ہی یعنی کرنا، لعلہم شاید کے، اس امید پر کہ وہ لوگ یعنی جو مسلمان ہوئے ہیں، جو صحابہ ہیں، شاید کہ وہ لوگ یرجعون تمہارے دین کی طرف پلٹ آئیں، وہ بھی یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں، چلو چھوڑو جانے دو ان بحثوں کو چھوڑ دو کہ یہودی یا نصرانی ہو جائیں، کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ اسلام سے پھر جائیں، مطلب وہ مسلمان نہ رہیں، کچھ بھی ہو جائیں، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں، بس مسلمان نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو تمام کفر کی پوری یہی کوشش ہے کہ مسلمان نہ رہے، بھلے ہی وہ اپنا نام عبداللہ رکھ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، عبداللہ رکھے، لیکن کام وہ کرے، کس کا کام؟ وہ لالو پرساد والا کرے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بات غیر معمولی تھی، دیکھیے ان کی سوچ، ان کا تھنک ٹینک جو ہے کتنا یعنی اوپر یعنی اپر لیول پہ کام کر رہا تھا۔ شیطان نے چونکہ اللہ سے وعدہ کیا ہے، قسم کھا کر آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر طرح طرح کے وہ لے کر آتا ہے
طرح طرح کے اس کے پاس جو ہے اعلی کار انسٹرومنٹس ہیں، تو وہ اپنے اپنے کام ہر اپنے وقت پر کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے۔ اگر آپ غافل ہو تو کیا ہو گیا، آپ کے غفلت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ غافل رہو، آپ ایسے ہی بنے رہو بھولے بھالے، لیکن یہ شیطان اپنا کام بہت زبردست طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ دلائل کے میدان میں وہ شکست کھا چکے تھے، کمزور پڑ چکے تھے، دلائل ان کے پاس تھے نہیں۔ آج کے دور میں دیکھیے، وہ حدیث بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے جو ہم اس سے پہلی نشست میں ہم نے سنائی تھی، آپ کو ابھی سنا دیں گے دوبارہ پھر تاکہ ریویژن ہو جائے ہمارا۔ تو یہ شیطان کا طریقہ کار ہے کہ جب اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا، تو یا تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں حربے کرتا ہے کہ ہوشیاری کے ساتھ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہوشیاری کے ساتھ پھر وہ آپ کا دوست بن کر آپ کا دشمن بنتا ہے، اور یا تو پھر کیا کرتا ہے، وہ گن پوائنٹ پہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن سے آپ کو یہ چیز بخوبی معلوم ہو جائے گی، اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، بالکل بھی کوئی کسی قسم کا آپ کو شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دلائل کے میدان میں وہ بالکل یعنی ہار چکے ہیں، شکست کھا چکے ہیں، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر یہ انہوں نے مذہبی رؤسا نے ان کے لوگوں کو دین سے بدزن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک گہری سازش سے انہوں نے کام لینا شروع کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اور کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، یا نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، اب یہ کر کے دیکھتے ہیں جو بھی اللہ نے بیان کیا۔ اب یوں کریں کہ اپنے چند خاص چیلے مسلمانوں کے پاس بھیجیں جو وہاں جا کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر وہ کیا کریں، مرتد ہو جائیں، یعنی اسلام سے پھر جائیں، کافر بن جائیں دوبارہ، اور پھر اس کا خوب چرچا کریں، لوگوں کو خوب بیان کریں کہ دیکھا دن بھر یہ ہمارے مولانا صاحب دن بھر یہ مسلمان رہے تھے، دن بھر، جیسے تم قرآن سنت کی بات کرتے ہو نا، دن بھر انہوں نے قرآن سنت کی بات کی، ان کو آپ کے حساب سے کوئی چیز نعوذ باللہ استغفر اللہ نہیں ملی، ہمارے حساب سے تو ملی ہے کہ ٹھیک ہے اولیاء اللہ بھی وہ اللہ کی طرح مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے، نعوذ باللہ عطا کا ایک وہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں اسلام اور پیغمبر اسلام کو قریب سے دیکھنے کا ہمیں موقع ملا، اور ان کے لیے ایسے ایسے نعوذ باللہ استغفر اللہ عیوب اور کوتاہیاں ہم پر یعنی ظاہر ہوئیں، ہم پر واضح ہوئیں کہ ہم اس دین کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے، نعوذ باللہ، جس کو ہم نے کچھ عرصے پہلے بڑے شوق اور بڑی محبت سے قبول کیا تھا۔ تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آج دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ پھر کیا ہوگا، پھر حیران ہو جائیں گے، وہ ٹھٹک کر رہ جائیں گے، اور وہ ایک بار پھر یہ سوچنے لگیں گے یا سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس دین کو اس کے ماننے والے ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں، ایک ایک کر کے وہ خود اپنے دین میں لوٹ کر جا رہے ہیں، تو وہ سچا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بتائیں، وہ سچا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو یہود کی یہ سازش بڑی خطرناک تھی، معمولی نہیں تھی، خطرناک قسم کا انہوں نے گیم کھیلا تھا۔ ان کا گیم کوئی آپ کہیں کہ معمولی گیم تھا، نہیں، بہت خطرناک تھا، ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں کے نفسیاتی مزاج سے انہوں نے کھیلا تھا، ٹھیک ہے، تو نفسیاتی طور پر اس کا بڑا برا نتیجہ نکلنے والا تھا۔ لیکن پڑھا تو ہے آپ نے قرآن میں کہ مسلمانوں کا والی کون ہے؟ مسلمانوں کا والی اللہ ہے۔ جب مسلمانوں کا والی اللہ ہے تو مسلمانوں کو ایسے کیسے چھوڑ دے گا؟ یا جو خالص لوگ ہیں، جو خالصتاً اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں، ان کو اللہ ایسے کیسے چھوڑ دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمام شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے اور مختلف طرح کی سازشیں کرنے والوں کے اور ان کے جو صبح و شام کے یہ مکر و فریب کے، اور جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جو وہ ہیلے سازیاں کرنے کے، جو کچھ بھی وہ سوچتے، جو کچھ بھی وہ کہتے، جو بھی وہ پلان کرتے، اللہ تعالیٰ سارے راز کھول دیتا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے، یہ آپ کے جو یہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو بہت میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت خوبصورت چہرے والے ہیں، ہمارے زمانے میں جن کو نورانی کہا جاتا ہے، بڑی خوبصورت، بخاری میں ہے کہ ایسے خوبصورت حسین جمیل، بلکہ قرآن میں آپ دیکھیں گے سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا کہ جب باتیں کریں تو آپ ان کی باتوں کو غور سے سنیں، ان کے چہرے دیکھیں تو دیکھتے رہیں، باتیں ان کے جیسے موتیوں کی لڑیاں ہیں، مطلب سجائی ہوئی، ایسے جیسے لکڑیاں ہیں، جیسے لکڑیوں سے آج کل ڈیزائننگ نہیں ہوتی، ایسے ہی مطلب اللہ نے ان کی کیسی کیسی ان کی باتیں بیان کی کہ دیکھنے میں خوبصورت ہے تو کیا ہو گیا،
بہت خوبصورت ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، امامہ بھی پہنتے ہیں، جبے قبے بھی ہیں ان کے ساتھ، سبھی کچھ ہے، علم والے بھی ہیں، توریت اور انجیل کا علم بھی بھرپور رکھتے ہیں، اور ایسی مہارت ہے ان کے اندر کہ اس کو بدل بھی دیتے ہیں اور اندازہ بھی نہیں لگنے دیتے لوگوں کو، ایسے زبردست طریقے سے بدلتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ سمن قلیلہ، دنیا کے چند روزہ یہ اپنی انہوں نے جو شیخی بگھار رہے ہیں نا، سرداری کی خاطر ایسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چند روزوں کی یہ عزت اور ناموس اور جو ہے اپنی یعنی بھرم بازی کے لیے ایسا وہ کر رہے ہیں، لیکن کر تو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے راز سے پردے اٹھا دیے اور جبریل علیہ السلام کو یہ سب دے کر بھیج دیا، تاکہ آپ پہلے سے ہوشیار ہو جاؤ، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ تو جو ان کا خیال تھا کہ ممکن ہے کہ یہ جو طریقہ تم اختیار کرو گے تو اس سے بعض بیچارے مسلمان جو ہیں وہ بھی سوچنے لگیں گے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ بھائی لندن سے پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، برطانیہ کی ڈگری ہے ان کے پاس، تو یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہونے کے بعد اس تحریک سے الگ ہو گئے ہیں، تو آخر انہوں نے کوئی خرابی یا کمزور پہلو ضرور دیکھا ہوگا، تو یہ کہنے کہ مسلمانوں کو نوبت ہی نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا، اور اس طرح یہود کی کیا کیا، ساری گہری جو ان کی چالیں تھیں سب ناکام ہو کر رہ گئیں، سب اللہ نے خاک میں ملا دیں۔ تو یہ ہیں وہ آیات جو پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو مسلمان پہلے ہی سے بھی خبردار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اللہ نے فرمایا اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مسلمانوں کو دی گئی ہے، اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لے آیا کرو۔ کیوں؟ آمنو، آمنو امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، ایمان لے آیا کرو، اور پھر کیا کرو، اور پھر جب شام کا وقت ہو تو اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو، ٹھیک ہے، شروع میں مسلمان ہو جاؤ اور پھر آخر میں کافر ہو جاؤ، اور یہ سارا گیم کھیل کود کا گیم بنا لو اور اس کو یعنی ایک تماشے کے طور پر یوز کرو، اور آخرت کو بالکل بھول جاؤ، اور پھر اس کے بعد نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنے ہاتھوں ہی اپنے جہنم کو تیار کر لو۔ یہ ظاہر ہے جو سارا کچھ انسان کرے گا تو کیا نتیجہ ہوگا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر آپ کا جو امتحان ہوتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام دشمنی میں لوگوں نے کیا 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 اور آج کیا کیا کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، نزول قرآن کے وقت جب سارا کچھ یہ گیم ہو رہا ہے، تو بعد والوں کو تو پھر پوچھئے نہیں کہ کیا کچھ شیطان نے کیا ہوگا، شیطان نے کتنا کچھ ملاوٹ کیا ہوگا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ان آیات کی تلاوت کے بعد آپ کو کتنا ہوشیار رہنا چاہیے، کتنا سمجھداری کے ساتھ آپ نے کام لینا ہے۔ لیکن سمجھداری اللہ تعالیٰ کس کو عطا کرتا ہے؟ فقہ اور فقیہ۔ فقہ اللہ کس کو دیتا ہے اور فقیہ کس کو بناتا ہے؟ وہ جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے ذہنوں کو کشادہ کر دیتا ہے، ان کے سینے کو شرح کر دیتا ہے، تو ان کے سینے کو کھول دیتا ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ علم و حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے۔ علم قرآن کا، حکمت قرآن و حدیث سے، اور دانائی ان کو سوجھ بوجھ دے کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ بھی قرآن و حدیث پڑھیے اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ اس وقت جب یہ لوگ تھے، جب صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، جب صحابہ کرام جیسی ہستیاں موجود تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں، تو اب آپ بتائیے کہ بعد والے پھر کس کھاتے میں آتے ہیں، ان کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیے کہ آپ کا تو وہ مقام و مرتبہ بھی نہیں ہے، اور آپ جا کر انہیں کی گودوں میں بیٹھ کر آپ باتیں کرتے ہو، تو سوچو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح کہ آپ کس کیٹیگری میں آپ کا شمار کن لوگوں میں کیا جانا چاہیے۔ آپ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کے دوست ہو جائیں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست نہیں ہوا، زندگی میں دشمن بنا رہا، جو موسیٰ علیہ السلام کا دوست نہیں ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوا، جو صحابہ کرام میں جس نے نا اتفاقی ڈلوا دی، تو اب آپ کے وہ دوست ہو جائیں گے۔ اگر وہ آپ کے لیے کوئی بھی خیر خواہی کی اچھی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک ان کا گیم ہے، بہت بڑا گیم انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، جو آپ سے میٹھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ گن پوائنٹ پہ کر رہے ہوں تو ٹھیک ہے، وہ تو سب جان ہی جاتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں نا، تو جبھی بھی آپ یہ سوچ لیجئے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کبھی بھی اسلام کے دوست نہیں رہے، الا یہ کہ کوئی کسی پر اللہ کا فضل ہو، وہ اور بات ہے۔ ابھی آگے بھی انہی کی ساری جو ہے نا یہ 420 اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن پڑھیے تو صحیح، کھولیے تو صحیح۔ آپ کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا،
قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ قبر میں کیا جواب دیں گے؟ قبر کے جواب کے لیے آپ نے سوچا ہے کہ آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر کہیں ایسا تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہا ہو جو کریں گے لا ادری، تو کہیں ایسا تو نہیں ان میں پھر آپ کو شمار ہوں؟ میں تو جانتا ہی کچھ نہیں، دنیا میں نہیں جانو گے تو کب جانو گے؟ کہ قبر میں پڑھو گے کیا جا کے؟ سوچو نا، ابھی تو پڑھنا ہے، ابھی بچے بھی پالو، قرآن بھی پڑھو، روزی بھی کماؤ، قرآن بھی پڑھو، ٹھیک ہے، کھانا بھی کھاؤ، قرآن بھی پڑھو، نکاح بھی کرو، قرآن بھی پڑھو، گھر بھی بناؤ، قرآن بھی پڑھو، سارا کچھ کرو، قرآن بھی پڑھو، دنیا کی تیاری کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت کو بھول گئے تو سب بھول گئے۔